السلام علیکم۔ ورلڈ بیسٹ اسٹوریز ہب دلچسپ کہانیوں کا چینل۔ نئی نئی کہانیوں کے لیے ورلڈ بیسٹ اسٹوریز ہب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو کلک کر دیجیے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو ملے بر وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اللہ تعالیٰ سے اجازت مل چکی تھی۔ اللہ سے اجازت ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گھر میں موجود تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، ابوبکر، مجھے اللہ سے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، اب تم میرے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کرو گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر خوشی سے جھوم اٹھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے پہلے ہی سے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں۔ انہوں نے اپنے غلام کو دونوں اونٹنیوں کو تیار کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر وہاں رک کر واپس چلے گئے۔ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عامر بن فہیرہ تینوں ایک چھوٹے سے قافلے کی صورت میں روانہ ہوئے۔ رات انتہائی تاریک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک ایک اونٹنی پر سوار ہو گئے، جبکہ عامر بن فہیرہ پیدل ہی ان کے ساتھ اونٹنی کی مہار پکڑے چل رہے تھے۔ آدھی رات کے قریب وہ غار ثور کے قریب پہنچ گئے۔ عامر بن فہیرہ اونٹنیاں لے کر واپس چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار کے باہر رکنے کا کہا اور خود غار کی صفائی کے لیے غار کے اندر چلے گئے کہ اگر غار میں کوئی موذی جانور ہو تو اسے بھگا دیں۔ انہوں نے غار کی اچھی طرح صفائی کی، غار کے تمام سوراخوں میں اپنے کرتے کے ٹکڑے ٹھونس دیے۔ جب انہیں اطمینان ہو گیا تو وہ غار سے باہر نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر غار میں داخل ہوئے۔ غار کے اندر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار میں ایک اور سوراخ دکھائی دیا۔ اب ان کے پاس مزید کپڑا نہیں تھا کہ وہ سوراخ بند کر سکتے۔ انہوں نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا اس سوراخ کے منہ پر رکھ دیا۔ اس سوراخ میں ایک زہریلا سانپ رہتا تھا۔ جب وہ باہر نکلنے لگا تو سوراخ کا منہ بند تھا۔ اس سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے پر کاٹ لیا۔ تکلیف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر انہوں نے اف تک نہ کہی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے اور ان کی نیند خراب نہ ہو۔ جب آنسو کے چند قطرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹپکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس جگہ پر لگایا تو ان کی ساری تکلیف دور ہو گئی اور آپ کو یوں محسوس ہوا جیسے سانپ نے کاٹا ہی نہیں۔